گزشتہ 15 دنوں کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہیں انہوں نے ایک خوبصورت بات دنیا کو یہ بتانا شروع کر دی ہے کہ وہ اب ایران کو جہنم بنا رہے ہیں۔ تو آپ کو شاید اس بات کی بھی اطلاع ہوگی کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، اس سلسلے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسری چیز، جو جنرل عاصم منیر صاحب جو کہ ہمارے فیلڈ مارشل بھی ہیں، انہوں نے ہفتہ اور اتوار اور پیر کے درمیانی شب کو ساری رات جو ہے امریکی صدر، امریکی آرمی کے لوگ اور امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس کے کیا نتائج نکل رہے ہیں؟ تیسری اور سب سے اہم بات اس وقت جو دنیا میں چل رہی ہے وہ پاکستان کے حوالے سے چل رہی ہے کہ پاکستان سے کون قرضہ لے رہا ہے، کون قرضہ واپس کر رہا ہے، اور کس کے پاس پاکستان کا کتنا قرضہ ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اور اس کے بعد کیا ہوگا۔ ایک لمبی چوڑی کہانی چل رہی ہے پاکستان کے قرضوں کے حوالے سے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کا قرضہ جتنا بھی ہو، پاکستان نہ صرف ادا کرتا ہے بلکہ اس کے اوپر جو سود ہوتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں ان ممالک کو، جن کے اب متحدہ عرب امارات کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس سے آگے میں بات کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ میرے چینل کو کسی نہ کسی طور پہ سبسکرائب بھی کر رہے ہوں گے اور لائک بھی کر رہے ہوں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب سے پہلے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کو اور اتوار کو جو بہت اچھے پیغامات کے ساتھ موڈ اچھا رکھ کر کے یہ بتایا ہے کہ جی ایران کو خبر ہوئے بغیر ہم نے جو ہے اپنا ایک پائلٹ بھی چھوڑا لیا، اور ہم نے اپنے ہی 2 ہیلی کاپٹر کو جو کہ ملین آف ڈالرز کے تھے ان کو خود اڑا دیا، اور ان کے 2 جہاز بھی اڑ گئے۔ اور اب پاسداران انقلاب جو ہے وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے 6 سے 7 جہاز جو ہیں، اور یہ انٹرنیشنل اخبارات بھی اس بات کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال بتانے کے بعد انہوں نے پھر ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر 48 گھنٹے کے اندر آپ نے ہرمز نہیں کھولا تو میں ایران کو جہنم بنا دوں گا، آگ کا جہنم بنا دوں گا۔ اور اس کے بعد کچھ انتہائی قسم کے گفتگو بھی کی، جس کے نام تو کیا لینا ہے، وہ آپ سنی چکے ہوں گے، وہ پوری وائرل بھی ہو رہی ہے وہ گفتگو۔ اور اس گفتگو سے یہ لگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بدنام کرنے کے لیے یا اس کو اور کام یونائٹڈ اسٹیٹ کے خلاف کرنے کے لیے بجائے لیے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کے صدر ہی کافی ہیں۔ چلیں، یہ ایک طویل گفتگو ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں کیسے جہاں نکسن جیسے بہت عالم فاضل قسم کی شخصیت بھی صدر رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بھی ہیں اسی طرح کے، اور وہ کچھ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ ساری صورتحال جو ہے اس وقت ایسی غمگیر ہوتی جا رہی ہے کہ آخر کار اتوار اور پیر کی درمیانی شب کو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج پاکستانیوں کو بھی شاید یہ بات معلوم نہ ہوگی کہ پوری رات فیلڈ مارشل نے اس پر گفتگو کی، امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس سے، ایک دفعہ ان کی ٹرمپ سے بھی گفتگو ہوئی، اس کے بعد اسٹیو وٹکوف سے اور جیریڈ کیشنر سے بھی بات چیت ہوتی رہی، اور ساری رات بننے کے بعد اور ایران میں عباس عراقچی صاحب سے بھی ان کی گفتگو ہوئی۔ عباس عراقچی صاحب نے ان سے کہا کہ دیکھیں جناب، اس کو آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ ایران جو ہے وہ عارضی جنگ بندی کا قائل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو اسلام آباد ایکارڈ جو عاصم منیر صاحب نے بنایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 15 دن کے لیے جو ہے وہ جنگ بند کی جائے گی، اب 15 دن کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو ہوگی۔ تو وہ جو گفتگو ہوگی وہ ایران کا میرے خیال میں کہنا بالکل درست ہے کہ وہ جو بعد میں گفتگو ہوگی وہ 15 سے 20، 20 سے 25، 25 سے 30، اور پھر وہ کبھی جنیوا میں، کبھی عمان میں، کبھی پاکستان میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی مصر میں، کبھی استنبول میں، یہ ساری کہانیاں بنتی رہیں گی، لیکن ان کا رزلٹ آخر وہی
تاک دھاک کے تین پات کی طرح ہی ہوگا کہ اس وقت جو صورتحال سامنے ہے اس پہ کام ممکن نہیں ہو سکے گا۔ دوستوں، اب یہ جو اسلام آباد ایکارڈ کا جو سب سے پہلا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کی جائے اور فوری طور پہ 15 دن کے لیے جنگ بندی کی جائے، اور اس کی دوسری بات یہی ہے کہ جو حالات اس وقت ایران کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا ہرجانہ امریکہ ادا کرے، اور امریکہ کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اپنی ایٹمی کیپیسٹی کو ختم کرے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی میزائل ٹیکنالوجی کو بھی مار ڈالے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک اگر اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا، اور یہ مطالبہ جو ہے اب کسی نہ کسی طور پر جو ہے آپ کے متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی سامنے آ رہا ہے کہ جی ایران کو جو ہے اپنی جو کیپیسٹی ہے اس کو ختم کرنی چاہیے، اس کو موڑ توڑ کرنا چاہیے، اور اس طرح کی گفتگو آ رہی۔ یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت جو مشرق وسطیٰ میں جنگ کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہو چکی ہے۔ لیکن اس موقع پہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ جب ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک جزیرے میں اس کا جہاز اترا اور وہاں سے جو ہے اپنے ایک سپاہی کو نکال کر کے لیا ہے، اس کے بعد 4 جہاز مار دیے گیا ہے، ایرانی کہتے ہیں ہم نے 7 مارے ہیں، یہ سب ہوا کیسے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہاز آپ نے اپنے ہیلی کاپٹر اور اپنے جہاز آپ نے خود اڑائے ہیں۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اڑائے ہیں، اب کس نے اڑائے ہیں یہ اللہ ہی جانے۔ لیکن یہ بات بالکل اب شاید کہیں طے ہو چکی ہے کہ امریکہ اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی جزیرے پہ اتر کے وہ وہاں پہ اپنی جو ہے نا بوٹس آن گراؤنڈ بھی کر لیں، اور اس کے لیے وہ بضد ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو آپ کا جو جہاز جس کو کہ آپ نے خود ہی قبولا ہے کہ 4 جہاز آپ کے اپنے ہیں، ان 4 جہازوں میں ایسا کیا کارنامہ کرنے کے لیے وہاں گئے تھے؟ ایک سپاہی تھا، وہ تو ایک ہیلی کاپٹر کی چھوٹے سے ہیلی کاپٹر کا بھی کام ہو سکتا تھا، چھوٹے سے ہیلی کاپٹر میں بھی آپ اس کو واپس لا سکتے تھے، لیکن آپ نہیں لائے۔ تو یہ ساری جو بندشیں ہیں اور یہ ساری جو صورتحال ہے اس کو آپ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، اور ممکن یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ ایران کو جہنم، آگ کا جہنم بنانے کی دھمکیاں دینے کے بجائے اس دنیا کو ایک جنت بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جنت میں آپ بھی رہ سکیں آرام سے، ایران بھی رہ سکے، اور پاکستان کو ان پورے صورتحال کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ معاشی طور پہ بھی ہوگا اور سیکورٹی کی بنیاد پر بھی ہوگا۔ یعنی اگر آپ ایٹم بم مارتے ہیں تو ایٹم بم سے کیا آپ یہ توجہ کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی کوشش ہوگی کہ آپ پاکستان کو بچا لیں گے، یا آپ عمان کو بچا لیں گے، بحرین کو بچا لیں گے، آپ یا متحدہ عرب امارات کو اس کے اثرات سے بچا لیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہماری جو اٹامک انرجی کی جو ایجنسیز ہیں وہ آپ کو بار بار ٹرمپ کو متنبہ کر رہی ہیں کہ دیکھیں یہ ایٹمی طاقت کا استعمال اور ایٹمی پلانٹس پر حملے یہ انسانیت کے لیے نہ صرف خطرناک ہے بلکہ یہ ایک ایسی ناگ ہے جو کبھی ادھر بھی ڈس سکتا ہے اور کبھی ادھر بھی ڈس سکتا ہے۔ اس لیے کہ اٹامی جو پاور ہے، یہ اٹامک جو ریز ہیں وہ یہ نہیں دیکھیں گی کہ یہ مسلمان ہے، ہندو ہے، یا کرسچن ہے، یہ یہودی ہے۔ اس لیے اگر یہ اسرائیل پہ بھی، اسرائیل جو اس وقت بہت مشکل میں وہاں کی عوام، اور اسرائیل نیتن یاہو صاحب تو آپ کو معلوم ہے وہ اس طرح کے کھیل برسوں سے کھیل رہے ہیں، اس لیے ان کو کچھ اندازہ نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہاں کی عوام جو ہے وہ بہت پریشان بھی ہے اور بہت دکھی بھی ہے۔ تو یہ چاہے آپ ایران پہ ماریں یا پاکستان یا اسرائیل پہ ماریں، دونوں صورتوں میں یہ بمباری اور یہ ایٹمی استعمال انتہائی خطرناک، انتہائی خوفناک اور انتہائی قسم کی ایسی کوشش ہوگی جس سے پوری دنیا کو خطرات لاحق ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور ٹرمپ صاحب آپ برائے مہربانی یہ آپ دنیا کو جنت بنائیں، آپ جہنم بنانے کی کوشش نہ کریں۔
ورنہ اس سے امریکہ دور ضرور ہے لیکن انسان مجبور نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔